نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مخلص ہو کر عمل کرنا، مخلص ہو کر جو عمل کرنا خالص اللہ کے رضا کے لیے کرنا، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ تھوڑا کر لیکن خالص رہنا اللہ کے ساتھ۔ بہت سارے معاملات کے اندر ہم بڑی محنت کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، صبح بڑی مشکل سے گرم بستر سے باہر آئے، لیکن اگر دو چار لوگوں کو بتا دیا کہ میں بڑا پکا نمازی ہوں تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی محنت کر کے نماز پڑھی اور پھر اس میں ریاکاری ڈال دی۔ کتنے شوق کے ساتھ ہم نے محفل سجائی تھی، کسی کو بلایا تھا، نعت خوانی کی تھی، لیکن وہ فوری طور پر اس کی فوٹو کھینچ کے یعنی محفل میں جانے کی بھی ہم نے فٹافٹ چلانے کی کوشش کی تاکہ پتہ چلے میں نیک نئے کام کرتا ہوں۔ کچھ کام زندگی کے اندر اللہ کی رضا کے لیے خالص ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور میں بے سکون بنا رہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کر اور اسے پتہ نہ چلے اس کے ساتھ اچھا سلوک کون کرتا ہے، یعنی پیچھے چھپ کے کسی کے ساتھ نیکی کا، اللہ تیرے دل کو سکون عطا فرمائے۔ یہ جو تصنع ہوتی ہے نا، بناوٹ، یہ آدمی کو اداکار بنا دیتی ہے۔ جو آدمی تصنع والا ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا، جو رب رسول کا یہ ہوا تو کسی اور کا کیا ہوگا۔ اخلاص زندگی میں شرط ہے۔ آپ اگر اپنی زندگی میں مخلص ہو جائیں گے، اخلاص والے ہو جائیں گے، تو ان نیکیوں کا بھی اجر پائیں گے جو بظاہر آپ نے کی نہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے جاؤ تم نے حج کیا تھا تو میں تمہیں جنت دیتا ہوں۔ تو بندے رو پڑیں گے، اس کریں گے مالی غریب لوگ تھے، ہمارے پاس تو کرایہ نہیں تھا، وسائل نہیں تھے، ہم نے تو حج نہیں کیا۔ تو اللہ فرمائے گا جب حاجی جاتے تھے تو دل تڑپتا تھا، تمہارے اندر سے آوازیں اٹھتی تھی کہ یا اللہ توفیق دے، تم روتے تھے نا۔ فرمایا وہ جو تمہارا اخلاص تھا اس کی برکت سے تمہیں حج کا ثواب بھی دیا ہے اور اسی کی برکت سے آج تمہیں جنت بھی دے رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں پڑیں گے تو بھائی کس کو راضی کریں، اور اگر آپ 2 4 5 لوگوں کو راضی کرنے کا ارادہ کر بھی لیں گے تو ہر آدمی کا مطالبہ آپ سے الگ ہے، ہر آدمی کی خواہش الگ ہے، ہر آدمی کی رائے الگ ہے۔ کوئی کسی اینگل سے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، کوئی کسی اینگل سے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اپنے آپ کو دنیا داروں کو دکھانے کے لیے سنوارنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوشش کریں کہ ہم اپنا آپ سنواریں اس لیے کہ اللہ ہمیں دیکھے اور اللہ کے پیارے رسول نظر کرم فرمائے۔ تو ایک تو اخلاص، دوسری بات یہ کہ اپنی محبتوں کا مرکز اپنے رب کے انتظار ہونا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا ایمان والے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، شدید محبت۔ اگرچہ یہ محبت ہمیں سکھائی مدینے والے معبود نہیں ہیں، لیکن شدید محبت۔ بخاری مسلم نے آپ کو حدیث ملے گی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے نا مجھے ایمان کا ذائقہ نصیب ہو، اپنے انداز میں آپ کو بات سمجھاؤں تو مانا یہ بنے گا کہ جو چاہتا ہے نا مجھے مسلمان ہونے کا بھی مزہ ہی آ جائے، ایماندار ہونے کا بھی لطف ہی آ جائے، تو وہ 3 چیزوں پہ توجہ کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ فرمایا سب سے پہلی بات اگر چاہتا ہے کہ ایمان کا مزہ آئے تو کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اتنا ہی ناپسند کرے جتنا آدمی آگ کے اندر کودنا ناپسند کرتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کسی سے بھی محبت کرے تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے۔ اور تیسرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرے، ہر چیز سے بڑھ کر۔ پھر سن لیں، ہر چیز سے، اولاد سے، مال سے، جان سے، دولت سے، حسن سے، جوانی سے، اقتدار سے، خواہشات سے، اپنے آپ سے، ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کر لیں، اسے مسلمان ہونے کا بھی مزہ ہی آتا ہے۔ ہمارا نا زندگی میں بھی ایک تجربہ ہے کہ کچھ کام بندے بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں تو وہ کام نہیں ہوتے میرے بھائی۔ آپ نماز کو مشقت والا کام سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کہیں گے ابھی تو زور پڑی تھی معاذ اللہ اثر کا ٹائم بھی ہوگی، لیکن اگر آپ کا یہ کام آپ کا شوق بن جائے تو پھر تو نا بندے کا دل کرتا ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کو قیامت کے دن رب اپنے عرش کا سایہ دے گا. جو بندہ مسجد سے نکل تو آتا ہے پر اس کا دل مسجد کے ساتھ ہی جڑا رہتا ہے. آپ مخلص جب ہو جائیں گے تو پھر آپ پر چیزیں بوجھ نہیں پڑیں گی. آپ جب ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کریں گے تو پھر آپ پر نماز مشکل نہیں ہوگی. پھر تو آپ شوق سے. ایک مثال داتا صاحب داتا یہ ریلی رحمۃ اللہ نے کشف المعدوم شریف میں لکھی ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں ایام جوانی میں ایام شباب میں شروع میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا. تو میں نے رات سردیوں میں جا کے اس کے محلے میں عشاء پڑھی اور قاری صاحب نے تھوڑی رکھتے لمبی کر دی تو مجھے غصہ آیا. لیکن فرماتے ہیں اس کے گھر کے گرد میں ساری رات ہی گھومتا رہا. ساری رات مجھے کوئی غصہ نہیں آیا. میرے اندر سے آواز آتی تھی کہ بیچاری مجبور ہو گئی اسی لیے چھت پہ نہیں آئی. اور جب سحری کا وقت ہوا تو وہ خاتون 2-4 منٹ کے لیے چھت پہ آئی اور اس نے آ کے کہا کہ میں آج مشکل میں ہوں, مجبور ہوں, اسی کے لیے نہیں آ سکی. تو آپ فرماتے ہیں پھر بھی مجھے کوئی غصہ نہ آیا بلکہ مجھے اس پر اور ترس آیا کہ دیکھو بڑی مجبور تھی, گھر کے اندر مشکل تھی, پھر بھی 2 منٹ کے لیے تو آئی ہے. جب میں وہاں سے لوٹ رہا تھا نا سردیوں کی ٹھنڈی رات تو فرماتے ہیں کہ فجر کی اذان ہونے لگی. میں لوٹ رہا تھا میرے دل کے اندر خیال آیا کہ عبداللہ ایک بیوی کے لیے تو ساری رات کھڑا رہا ہے اور تجھے غصہ بھی کوئی نہیں آیا اور تیرے اندر کوئی بوجھ بھی محسوس نہیں ہوا اور مشقت بھی تم نے کوئی نہیں اٹھائی. تو اگر تو ایک عورت کے لیے کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لیے بھی کھڑا رہ سکتا ہے. آج کے بعد ساری رات اس کے لیے کھڑا رہنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نفلوں میں کھڑا نہ رہوں, تلاوت قرآن مجید میں نہ کھڑا رہوں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں, میں اپنے آپ کو دیکھوں. دولت کے لیے اگر سفر کرنا پڑے تو لوگوں نے پردیس نہیں کاٹے, لوگوں نے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے منہ تک نہیں دیکھے کہ پیسے جمع کر لیں. وہ بھائی دولت سے پیار ہو جائے تو لوگ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں, تو اگر رب رسول سے پیار ہو جائے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کی بیوی جناب موسیٰ کلیم کا کلمہ پڑھ کل تک یہ حال تھا کہ یہ خاتون ملکہ تھی, آج کلمہ پڑھا ہے. پہلے تو فرعون نے سمجھایا کہ تو کیا کر رہی ہے, دیکھ رہی اتنی شان و شوکت ہے, سب کچھ چلا جائے گا. تو ہم فرمانے لگی کہ اب تو اس سے کوئی سودا نہیں ہو سکتا. پھر اس نے ان کے میکے والوں کو بلایا, انہوں نے بھی بڑا زور لگایا, لیکن جناب آسیہ نے کہا جو ہونا تھا سو ہو چکا. اور میرا رشتہ اللہ اور اس کے نبی سے جڑ گیا. وہ خاتون کے 20-30 کنیزیں ہاتھ باندھے ہر وقت کھڑی رہتی تھی, لیکن اب یہ منظر ہوا کہ اسی عورت کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا, اس سے منہ کے تماچے لگے. تو کبھی محبت ہو جائے نا جب میرے عزیز ہوا نہ ٹھنڈی لگتی ہے نہ گرم لگتی, پھر مشکل محسوس ہی نہیں ہوتی, پھر کوئی بھی منظر دور نہیں, ہر چیز قریب قریب دکھائی دے. پھر اسی خاتون کو اتنی سزا دی گئی کہ انہیں کھڑا کر کے ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے تیر ٹھونک دیے گئے. پھر وہ وقت بھی آیا کہ فرعون نے ان کے وجود پر تلوار سے زخم لگا کر اس کے اندر مرچ اور نمک ڈال دی, اور جب مرچیں لگ رہی تھی اور نمک لگ رہا تھا تو خاتون کے آنسو تو بہ رہے تھے, تو رات تک وہاں لٹکی رہی. رات کے وقت جناب موسیٰ کلیم وہاں سے گزرے, اب دنیا سو گئی. تو جا کے پوچھا آسیہ کس حال میں ہو؟ جناب آسیہ کہنے لگی اے کلیم مجھ سے نہ پوچھے میں کس حال میں ہوں, مجھے ذرا پوچھ کر بتائیں میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہ, ذرا پوچھ کے بتائیں کیفیت کیا ہے, مالک میرا مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے. یہ مجھے مار رہے ہیں, یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں, یہ وضاحت تکلیف دے رہے ہیں, اور میری توجہ اس بات میں ہے کہ جتنا یہ مارنا چاہتے ہیں مار لیں, اور جتنا اس کے رستے میں تکلیف دینا چاہتے ہیں دے لیں, اور کوئی مجھے خبر آ کے دے دے کہ وہ راضی ہو گیا ہے. اس نے کہا ہے کہ میری بندی تیری مشقت قبول ہے, کوئی کہہ ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ وہ مان گیا, اس نے میری قبولیت کر لی. حضرت موسیٰ کلیم فرمانے لگے کہ خوش ہو جا, میں پیغام لے کے آیا, رب کریم نے تیرے لیے جنت میں مکان تیار کرا دیا ہے. لیکن ہماری توجہ کدھر ہے بلا, سیاست کی طرف بھی توجہ, رشتہ داروں کو بھی سیٹ رکھنا بڑا ضروری ہے, گلی محلے کی سیاست بھی بڑی ضروری ہے ہماری, دفتر میں
کاروبار میں، مارکیٹ میں، دکانداری میں، ہر جگہ ایک موقع ملا، اس لیے کہ توجہ ساری دنیا داری کی طرف، توجہ جب اللہ رسول کی جانب ہوتی ہے نا، تو حضرت عیسیٰ رضی اللہ علیہ السلام سے ایک نوجوان نے کہا تھا اللہ کے حضور دعا کرے رب مجھے اپنی محبت دے، وہ اپنا پیار میرے دل میں ڈال دے، اپنی محبت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا، امام غزالی نے اس کو لکھا ہے، تو رب کریم نے فرمایا اس جوان سے پوچھ لو میری محبت سے بھی سکے گا نہیں؟ یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، زخم پہ زخم کھا کے جی اور خون جگر کے گھونٹ پی، اب آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے تجھے لگی نہیں، اس پوچھو سہ لے گا اور کرتا ہے اے کلیم رب سے کہ یہ قطرہ ہی عطا کر دے، ایک قطرہ ہی محبت کا مل جائے۔ حضرت عیسیٰ رضی اللہ علیہ السلام نے عرض کی تو والد کی طرف سے پیغام آیا، دے دیا اسے محبت کا قطرہ، مل گئی۔ حضرت موسیٰ کلیم کچھ مہینوں کے بعد دوبارہ اس بستی سے گزرے، لوگوں سے پوچھا کہ نوجوان بستہ تھا، حضرت کی بڑی دیر ہو گئی پردیسی تو نہیں ملتا دوستوں سے، یاروں سے، رشتہ داروں سے، پتہ نہیں کہاں رہتا ہے، اس بستی کا مسافر انوکھی وجہ ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں کہ بندے کون سی بستی کے یہاں رہنے والے، اب تھوڑی ملے گا وہ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام پہاڑوں کے بیچ سے گزر رہے تھے، پھر جگہ کھڑا ہے، نظر آسمان کی طرف اٹھائی، حضرت عیسیٰ نے کہا میاں او فلاں من فلاں، کوئی توجہ نہیں، مجھے پہچانتے ہو میں عیسیٰ روح اللہ، توجہ کوئی نہیں کی، قریب جا کے اسے ہلایا، نظریں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہیں، مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی، مجھے عادت جو پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی، وہ نظریں آسمان کی طرف جو لگی ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک یہ کیا ہے؟ فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر یہ کرتا ہے مجھ سے پیار، اب کوئی تلوار لے کے اس کے رکھے سر پہ اور اس کے دو ٹکڑے بھی کر دے تو یہ کٹ تو جائے گا مگر یہ نظر میری طرف سے نہیں رہا، اب نگاہیں لگ گئی، یہ کاغا ہے کا سارا ہی کھائیو تو میرا چن چن کھائیو ماس، میرے دو نین نہ کھائیو کیونکہ میں نے پیا میرا نیاز۔ عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اخلاص، پھر رب کریم کے ساتھ محبت، پھر اس قریب مالک پر بھروسہ۔ ہمیں دنیا داروں سے کیا لینا، ہمیں دولت بھی لینی ہے تو اپنے مالک سے، حسن بھی لینا ہے تو اپنے مالک سے، عزت بھی دے گا تو ہمارا رب دے گا۔ ہم نے اپنے آپ کو تفویض کر دیا ہے، لوگوں کے حوالے کر دیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات میں حدیث ہے، فرمایا انسانی دل کی نہ ہر جنگل میں اشاعت ہے، ہر جنگل میں، یعنی انسان کبھی کچھ چاہتا ہے، کبھی کچھ چاہتا ہے، کبھی کچھ چاہتا ہے۔ حضور فرمانے لگے جو ان شاخوں کے پیچھے چلے گا تو کسی کونے میں ہلاک ہو جائے گا، اور فرمایا جو بھروسہ کر لے گا نا اپنے رب پہ تو اللہ اسے دنیا سے بے نیاز کر کے اس کی دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا۔ کیا دے سکتے ہیں بندے، کیا اسے دیا جا سکتا ہے؟ لوگ تو دو نیکیاں کرتے ہیں اور 2000 جگہ پہ اطلاع دیتے ہیں، وہ تو میرے بھائی اگر کسی جگہ آپ کے ساتھ کوئی ایک خیر کا کام کر دے وہ تو اس کا اشتہار چھاپتے ہیں، وہ تو اس سمجھ کا نظام وضع کرتے ہیں کہ پھر انسان معاذ اللہ وہ کہتا ہے کہ جینے کو اب من نہیں کرتا۔ دوستو توجہ اپنے مالک کی جانب رکھو، اپنے دلوں کا رخ اپنے اللہ کی جانب رکھو، رزق تو اللہ دیتا ہے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک امام مسجد کے پیچھے نماز پڑھی تو فرماتے میں نے نماز پڑھی اور کئی دنوں سے میرا اس مسجد میں قیام تھا، میں نے نماز پڑھی تو وہ امام صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ روٹی کہاں سے کھاتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ میں ذرا نماز نہ دہرا لوں اپنی، کیا مطلب؟ فرمانے لگے جس کو یہی نہیں پتا رزق کون دیتا ہے اس کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ روزی کہاں سے آتی ہے، آپ ابھی تک یہاں رہے ہوئے، آپ کا کیا مطلب ہے کہ بندے پہ تو گزارا ہوتا ہے؟ فرمانے لگے خدا کے بندے جو چل نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، جو پکڑ نہیں سکتا، جس کے اندر ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کو بھی پیٹ بھر کے روٹی دیتا ہے، پھر وہ بندہ سوتا ہے پیٹ بھر کے۔ اللہ کے حضور سے طلب کریں، وہ کتنا دیتا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
وہ اتنا دیتا ہے کہ بندے کے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا کہ مجھے یہاں سے بھی مل سکتا ہے۔ آپ اگر بھروسہ اللہ کی ذات پہ کریں گے، اگر آپ اپنے آپ کو سپرد کر دیں گے اللہ تعالیٰ، آپ اپنے آپ کو اپنے مالک کے حوالے کر دیں گے، کچھ سادی مثالیں ہوتی ہیں بات کو سمجھنے کے لیے، وہ بھی بڑی مدد فراہم کرتی ہیں۔ ایک چودھری صاحب بہت زیادہ فیصلے کرتے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ دونوں فریقین کی باتیں سنتے ہیں، آپس میں جو دو گروہ ناراض ہو جاتے ہیں، دونوں کی گفتگو سنتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، مشکل فیصلہ کون سا ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ کچھ سب لوگ آتے ہیں اور سب آ کے یہی کہتے ہیں کہ میرے حق میں فیصلہ کرو، میرے حق میں فیصلہ کرو۔ تو ہم کہتے ہیں بات سنیں گے اور جس کی بات ٹھیک ہوگی اس کے حق میں فیصلہ کریں گے، لیکن ایک فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے، وہ کون سا؟ تو کہنے لگے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آ کے کہتے ہیں چودھری صاحب ہمیں آپ پہ بڑا اعتماد ہے، ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ غلط نہیں کریں، آپ جو بھی ہمارے ساتھ کر دیں ہمیں منظور ہے۔ کہتے ہیں وہ جس نے اپنا فیصلہ ہمارے سپرد کر دیا نا، دل کرتا ہے کہ اس کو بھلا کر دیں، اس کے لیے کوئی ایسا کر دیں، اتنا اعتماد کر رہا ہے ہم پہ۔ اس نے کہا کہ آپ مجھ سے سائن کرا لیں کہ آپ جو فیصلہ لکھ دیں گے مجھے منظور ہوگا۔ کہتے ہیں وہ فیصلہ مشکل ہوتا ہے تو پوچھنے والے درویش رونے لگے۔ ہم نے کہا کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے حد ہو گئی ہے نا، اگر ایک چودھری کو کہہ دیا جائے کہ جو تو کرے گا مجھے منظور ہے، اس کا خیر کرنے کو دل کرتا ہے، تو اگر بندہ اللہ کو کہہ دے کہ یا اللہ جو تو کرے منظور ہے، مالک تو جس حال میں رکھے منظور ہے، تو جو دے منظور ہے، تو جہاں کھڑا کر دے منظور ہے، تو جس طرح کا بھی ہمارے حق میں ارادہ ہے کرم فرمائے ہمیں منظور ہے، تو کیا پھر اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آتی؟ کیا مالک کرم نہیں فرماتا؟ ہمارے ٹینشنوں کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے نہیں کیا، اپنے رب کے حوالے کر کے اپنے آپ اس کے حضور پیش کر دیں۔ اگر آپ اس کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیں گے تو آپ بڑی ساری چیزوں سے ویسے بچیں گے۔ بہت سارے انبیاء تھے، آپ قرآن مجید پڑھیے، جنہیں ناحق شہید کر دیا گیا، کسی پیغمبر نے شکوہ نہیں کیا کہ مالک تیرے نبی ہو گئے، ہمیں یہاں تک لایا گیا ہے کہ شہید کیا جا رہا ہے۔ اپنا آپ جب بندہ اپنے مالک توحید باری تعالیٰ کے تصور کو سمجھے، جب اپنے آپ کو آپ اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں، جب اس کے حضور پیش کر دیتے ہیں، کعبہ بڑا آباد ہے، خانہ کعبہ میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں، مدینہ النبی میں، مدینہ الرسول میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دنیا کی جو نعمت آپ کو کہیں نہیں نہ مل سکتی وہ مکہ مدینہ میں ملتی۔ لاہور شہر کے اندر اگر بیاہ کے وقت 2-4 لاکھ آدمی اکٹھا آ جائے نا تو شاید دکانوں سے پکوڑے بھی ختم ہو جائے، کیونکہ لوگوں کی طلب کے مطابق، ایمان کے مطابق چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ لیکن اگر یکدم، ویسے تو روٹین میں چیزیں طے ہوتی ہیں نا، یہاں کوئی اجتماع ہونے والا ہے تو لوگ اضافی اسٹال لگا دیتے ہیں، لیکن اگر یکدم لاکھوں لوگ کسی شہر میں آ گئے تو وہاں تو شاید دکانوں سے آٹا تک ملنا مشکل ہو جائے گی، اتنی سارے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ مکہ مکرمہ میں 50 لاکھ لوگ اکٹھے ہیں، لیکن آپ کو کسی گلی کے اندر کوئی ایسا منظر نہیں نظر آتا کہ لوگوں کو سونے کو جگہ نہیں مل رہی، لوگوں کے لیے پانی پینے کو جگہ نہیں، وضو کرنے کو جگہ نہیں، کھانا کھانے کو، اتنے لوگ، اتنا آباد ہے وہ شہر، اتنا خوبصورت شہر جس میں بڑی بڑی چیزوں کی میرا نام قسم اٹھائے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اتنی بڑی برکت والی جگہ، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکہ، اتنا بڑا اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر نور کو عطا فرمایا۔ لیکن یہ سارا کچھ ہوا کیسے؟ اگر آپ کبھی پلٹ کے دیکھیں گے تو جو داستان محبت اس کے پیچھے ہے وہ انوکھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے گئے جناب اسماعیل، اور بیٹا ابھی بازار اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے، ابھی باتیں نہیں کرتے، ماں کی گود میں 1 کلو کھجور، ایک مشکل پانی کا، کوئی چیز نہیں وہاں۔ آج پوری دنیا میں آپ زمزم شریف جاتا ہے لیکن وہاں کچھ بھی نہیں، کوئی ایسی ضروریات زندگی کی چیز نہیں۔ جناب ابراہیم نے اہلیہ کو بٹھایا، اپنے صاحبزادے کو بٹھایا، وہ کھجوریں دی، اور جب واپس لوٹنے لگے تو جناب ہاجرہ کا جملہ، اے اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی توکل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری بے یقینیوں پر یقین کی ہمیں خیرات عطا فرما۔ آپ یقین کریں کہ اتنا اعتماد لوگوں کی دولت پر، اتنا یقین لوگوں کی جیبوں پر، یعنی
اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا، اس پر معاذ اللہ یقین نہیں۔ اور ایسا جو صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ مسئلہ دیکھ لوں گا تو نیند اچھی آ گئی، سکون آ گلے کہ نہیں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیا بات کرتے ہیں صاحب، وہ پتہ نہیں سویرے پیے گا کہ مرے گا۔ آپ کی توجہ تو اس مالک کی طرف ہونا چاہیے کہ جتنے فیصلے فرماتا ہے اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کو چھوڑ کر کے پلٹنے لگے تو بی بی حاجرہ، کیا انداز ہے، کیا گفتگو ہے، کیا اس میں رعنائی ہے، عرض کرتی ہیں اے اللہ کے خلیل، اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا میرے رب نے حکم دیا ہے؟ 1 کلو کھجورے 1 مشتی کا پانی کا، اپنی مرضی سے جا رہے ہو یا مالک کا حکم آیا؟ حضرت ابراہیم کا رخ نہیں پھیرا، اسی طرف منہ تھا، واپس آ رہے تھے، کہنے لگے حاجرہ کہ میرے رب کی رضا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم ان کو تسلی دیتے کہ حاجرہ فکر نہ کرنا۔ جناب حاجرہ بولتی ہیں، کہتی ہے خلیل، اگر رب کریم نے آپ کو کہا نا کہ حاجرہ اور اسماعیل کو جہاں چھوڑ جائیں تو پھر آپ پریشان نہ ہوئیے گا، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر آپ نہ پریشان ہوئیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے، مالک حفاظت فرمائے گا۔ کبھی کسی کی ایڑیوں سے بھی پانی نکلا اور یہاں جناب اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی نکلا، پانی بھی وہ نکلا کہ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو وہ نیت لے کے پیو گے نا، اللہ وہی چیز تمہیں عطا بھی کر دے گا۔ اس میں شفائیں ہیں، اس میں برکتیں ہیں، اس میں اللہ کی رحمت ہے۔ آپ اپنے رب کے حوالے کر کے تو دیکھیں، کتنی کو کاش کتاری ہوتی ہوگی مکہ مکرمہ میں، لیکن کائنات کی ساری نعمتیں وہاں میسر ہیں۔ بھائی چھوڑ دیں بہت زیادہ پریشان ہونا، چھوڑ دیں بہت زیادہ سوچنا، چھوڑ دیں بہت زیادہ آزمائشوں میں جانا، محنت کرنا، کوشش کرنا یہ ہمارے ذمے ہے، لیکن ساری محنت کر کے نا نتیجہ رب کریم پہ چھوڑ، نتیجہ اللہ کی ذات والا صفات پہ چھوڑ، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کریں۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا دل ہلکا ہو گیا ہے، ذہن کے بوجھ اتر گئے۔ دیکھیں یہ جو بالکل اسباب پر بھروسہ ہے نا، اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا کہ گھوڑے کو باندھ کر، اونٹ کو باندھ کر اللہ پہ بھروسہ کریں، اسباب اختیار کریں، لیکن توکل اللہ کی ذات پر، بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ جب آپ کا بھروسہ رب کریم پہ ہوتا ہے، 313 لوگ پہ بدل ہوئے۔ آج تک تاریخ انسانیت حیران ہے کہ 313 لوگ، میں تقریر کر دی، آپ نے سن لی، مصنف نے لکھ دیا، ہم نے پڑھ لیا، لیکن کبھی تھوڑا گہرائی میں اترے کہ 313 لوگ، 6 ذر ہیں ان کے پاس اور 8 تلواریں نہیں، ہاتھوں سے تو نہیں جنگ میں لڑا جائے گا نا۔ 313 آدمی، ان کے پاس اسلحہ تو ہونا چاہیے، تلواریں تو ہونا چاہیے میرے بھائی، نیزے تو ہونے چاہیے، تیر تو ہونے چاہیے، لیکن 313 جو آئے ہیں ان کے پاس بھی 6 ذر ہیں اور 8 تلواریں۔ اور جب اللہ کی مدد آئی تو کس طرح آئی؟ آپ میرے دوست اور میں بھی مسلم، اگر نعت سننا رسول کائنات کا طریقہ ہے تو ساری رات مصلے پہ بیٹھ کے رب کو منانا بھی نہیں پاک کا طریقہ، یہ بھی قریب محبوب کا طریقہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری رات کافر کیا کر رہے تھے؟ صفحے سیدھی کرا رہے تھے، شرابیں پی رہے تھے، گوشت کھا رہے تھے، بھنا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ تو اللہ کے لاڈلے رسول کو دیکھا میں نے، حضور ساری رات مصلے پہ بیٹھے اور کہتے ہیں اللہ یہ کل کمائی 313 میں لے کے آ گیا، اگر یہ آج شہید ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا؟ مالک مہربانی فرما۔ کہتے میں نے حضور کے آنسو دیکھے، کبھی حضور سجدے میں جاتے، میں تڑپ اٹھتا۔ عشاء کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا اور جب فجر کا وقت ہوا تو میں حضور کے سجدے کے ساتھ لپٹ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسین بھی حضور سجدہ کرتے تھے تو وہ حضور کے اوپر لیٹ جاتے تھے۔ وہ سجدہ اگر اس کا ذکر کرتے ہو تو اس کا بھی تو بنونا، جناب صدیق اکبر بھی تو حضور کے اوپر لیٹ ہیں۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں نے عرض کی، میں نے کہا حضور بس کریں بس کریں، یا رسول اللہ اٹھ کے دیکھیں تو صحیح، مجھے تو لگتا ہے اللہ کی مدد آ بھی گئی، آ بھی گئی ہے مالک کی مدد۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تلوار اٹھاتے تھے کسی کافر کی گردن اڑانے کے لیے اور اس کی گردن پہلے کٹ کے دے جاتے۔ اللہ نے فرشتے بھیجے مسلمانوں کی مدد کے لیے،
اقبال کہتے ہیں مسلمان دوسرے تقریریں کرتا، تقریریں سنتا، کتابیں پڑھتا ہے، ایک دوسرے کو نصیحتیں کرتا ہے، یوں نہ کر فضائے بدل پیدا کر، تو فضائے بدل پیدا کر، تو وہ یقین کی دولت بڑھا، تو تھوڑا اپنے اوپر وہ کیفیت، تو کبھی جا کے کہہ تو صحیح اللہ میں کدھر جاؤں، تو ہی تو میرا مالک ہے، تو کہہ، اس کے ساتھ اپنی توجہ لگا۔ معین الملت والدین عطائے رسول ہند الولی غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں نے ایک نوجوان، ایک جوان آدمی کو، بہت بڑا نہیں تھا لیکن جوان تھا، میں نے اس کو دیکھا، وہ طواف کر رہا ہے، بیت اللہ کا مینا جاتا ہے، مزدلفہ جاتا ہے، عرفات جاتا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ساری دنیا لبیک لبیک کہتی ہے، جب وہ لبیک کہتا تو جواب آتا نہیں تو غیر حاضر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے توجہ کی، تلاش کیا یہ کون ہے، میری اس پر نظر پڑی، میں نے بازو تھام کے مجمع سے باہر نکالا اور میں نے کہا تجھے پتہ ہے جب تو لبیک کہتا ہے تو آواز آتی ہے کہ تو غیر حاضر ہے، تو کہتے ہیں اس نے پہلے تو آنکھیں جھکائیں، اٹھائیں تو آنسو چھلک پڑے، کہنا نہیں مجھے پتہ ہے، مجھے کہتا ہے تو غیر حاضر۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے تجھے کیسے پتا ہے؟ کہنے لگا 24 سال ہو گئے میں ہر سال آتا ہوں اور میں ہر سال اسے آ کے کہتا ہوں مالک میں حاضر ہوں، میرا رب بے نیاز ہے، اور ہر سال کہتا ہے تو غیر حاضر۔ بے پرواہی دیکھ نہ سجن کسی بھی پیش نہ جاوے، ان دے تاجاں والے در در بولے، منگتے تخت بٹھاوے، سجنا کسی کو کارا مل دے، کوئی کعبے خالی آوے۔ کہنے لگا 24 سال ہو گئے میں ہر سال آتا ہوں۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے کہ ہر سال جب تجھے پتہ ہے کہ تیری حاضری منظور نہیں تو کیوں آتا ہے؟ بات کرنا، حکمت بتانا، کیا تیرے اندر ہے؟ تو کہنے لگا حضور کیا کروں، رب یہ ہے، رکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی اور رب ہو تو وہاں چلا جاؤ، آپ کسی اور کا پتہ بتا دیں۔ خواجہ صاحب فرماتے میں چپ کر گیا کہ یار کتنی شان ہے، اتنا عقیدہ اس کا مضبوط ہے، کہاں پہنچ گیا؟ وہیں کھڑے تھے کہ ہاتھ نکل گیا، اس کے لیے معین الدین ہٹ جا۔ اس کا آنا ہمیں بڑا ہی پیارا لگتا ہے، ایک سال کہہ دیا نا تو حاضر ہے، تو یہ اگلے سال آئے گا نہیں۔ 24 سال ہو گئے، جس کا بھی حج قبول کیا ہے اس کی لبیک کی برکت سے ہی تو قبول ہے۔ میری طلب بھی تو تیرے کرم و صدقہ ہے، یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو اپنے مالک کے حوالے سے منائے، کئی دفعہ جائیں مسجد، کئی دفعہ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بدر میں اللہ کی مدد کو ہم نے نازل ہوتے دیکھا، اور پھر وہی 313 فاتح ٹھہرے، جو بڑی بڑی تلواریں لے کے آئے تھے ان کی تلواریں ٹوٹ گئیں، برچیاں گر گئیں، ابو جہل جیسے فرعون ان کے گلے کاٹ لیے گئے، عتبہ عتیبہ قتل کر دیے گئے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہمیں باندھ کر لے جانے کی باتیں کرتے تھے ان کے 70 لوگ باندھ کر ہم مدینے لے آئے۔ او بھائی، جب مالک مدد فرماتا ہے اب وہ راضی ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی طاقت مسلح کی طاقت، سب سے بڑی طاقت۔ صلاح الدین ایوبی یہاں آئے، فلسطین تو بڑے پریشان تھے، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، بزرگ پوچھتے ہیں صلاح الدین بڑے پریشان ہوں، تو کہنے لگے حضور پہلے مسلمانوں کے پاس اسلحہ نہیں ہے، اور اب میں نے سنا ہے کہ ایک بحری جہاز، بحری بیڑا عیسائیوں کا اور اسلحے سے بھر کے یہاں آ رہا ہے، پریشان ہو مسلمان کیسے مقابلہ کریں گے؟ یہ کہہ کے صلاح الدین رونے لگے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے۔ بزرگ کہتے ہیں میں بھی دعائیں کرنے لگا، لیکن میں نے دیکھا کہ فجر تک یہ جرنیل رویا، لیکن اللہ کی بارگاہ بندوں کے سامنے مالک کے حضور صبح خبر آئی کہ وہ بیڑا تو پانی میں غرق ہو گیا ہے، تو صلاح الدین مجھے کہنے لگے حضور مبارک ہو، وہ غرق ہو گیا بیڑا۔ میں نے کہا وہ پانی میں غرق نہیں ہوا، تیرے آنسو میں غرق ہوا۔ اپنے رب کو بنایا ہے نا، ایک ہی مقصود ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے اللہ رسول کے ساتھ وابستہ